اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اتوا پھر جب وہ حد سے بڑھ گئے اما نہو اس چیز میں جس سے منع کیے گئے تھے انہو اس سے قلنا تو ہم نے کہا لہم ان کے لیے کونو ہو جاؤ قرادۃ بندر خاسئین ذلیل و خوار. اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. کیوں بندر بنایا؟ کہ نافرمانی کرتے تھے. کیا کہا گیا تھا کہ اس سے داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے عاجزی سے داخل ہونا ہے، لیکن وہ گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہنا کہ اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، لیکن انہوں نے حطاتن کی بجائے ہنتاتن کہا. یعنی اتنی اللہ کی قدرت، اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ پھر بھی دیکھیں کہ نافرمانی کر رہے ہیں. جب کوئی مسلسل نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے. اب یہ مچھلی کا جو تھا، یہ والا سارا واقعہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے خود اپنے لیے دین منتخب کیا تھا کہ ہمارے لیے ہفتے کا دن ہو، اور اسی دن میں انہوں نے ہیلے بہانے کر کے اپنے لیے شکار کو حلال کر لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اسی طرح آگے جو 3 گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ وہ تھا کہ جو کہتا تھا کہ شکار نہ کرو، سمجھاتا تھا، اور ایک وہ تھا جو شکار کرتا تھا، اور ایک وہ تھے جو خاموش رہتے تھے. اب یہ تینوں کے بارے میں آتا ہے کہ کیا آتا ہے کہ ان کے بارے میں کہ سمجھانے والے سمجھاتے رہے، وہ اپنا حق ادا کرتے رہے. کیوں سمجھاتے رہے؟ تاکہ قیامت والے دن اللہ کے آگے اپنا عذر پیش کر سکے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو اپنا حق ادا کیا تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو چڑیا منہ میں تھوڑا سا پانی لیے تو جا رہی تھی، تو دوسرے پرندے نے کہا کہ یہ تھوڑا سا پانی آگ بجھا دے گا، اتنی آگ جس سے لگائی گئی ہے. تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنا حق ادا کرنے جا رہی ہوں، اور کل قیامت والے دن جب میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گی کہ اللہ جتنی میری طاقت تھی میں نے کیا. تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا. دوسرے وہ تھے وہ جو خاموش رہتے تھے. خاموش رہنا بھی جو ہے یہ صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے نہیں سمجھایا وہ، بلکہ یہ کہتے رہے، سمجھانے والوں کو کہتے رہے کیوں ایسے لوگوں کو سمجھا رہے جو سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ جو تھے وہ آتے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو یہ لوگ تھے یہ بھی مچھلی ان لوگوں کے ساتھ، شکار کرنے والوں کے ساتھ ہی عذاب کا شکار ہو گئے. لیکن اس کے بارے میں مختلف ہے، اس کے بارے میں زیادہ قرآن نے زیادہ خاموشی اختیار کی ہے کہ کیا ان کا کیا معاملہ ہوا، کیا نہیں ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو شکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا تھا؟ بندر بنا دیا تھا. بندر بنا دیا تھا. ایک دن انہوں نے اپنے گھروں سے نکلے ہی نہیں ہیں، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ نکلے نہیں اپنے گھروں سے. شکار کرنے والے بالکل اب ان کا علیحدہ گروہ بن گیا تھا، کیونکہ یہ نہیں مانتے تھے. تو باقی لوگ جو تھے فرما برداری کرنے والے تھے، اللہ کے حکموں کو ماننے والے تھے، نبی کی بات کو ماننے والے تھے، وہ ان کا علیحدہ گروہ بن گیا. اب انہوں نے جب اپنے شہر رات کو سوئے تو اپنا جو دروازہ تھا وہ بند کر کے سوئے. صبح انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ابھی تک باہر نہیں نکلے، ان کا یہ جو دروازہ ہے یہ ابھی تک نہیں کھلا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی نے ایسے سیڑھی لگا کے اوپر سے دیکھا تو اندر آگے جو سے سارے لوگ بندر بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ تھے جو شکار کرتے تھے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب دروازہ کھولا گیا، توڑا گیا، کھولا گیا، تو پھر یہ جو تھے یہ اپنے رشتہ داروں کو ان کے پاس جا کے، یہ جو بندر بنے ہوئے تھے، خنزیر بنے ہوئے تھے، ان کے پاس اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کے ان کے کپڑے پکڑ کے ان کے سامنے روتے تھے. لیکن اب ان کے اوپر اللہ کا عذاب واقعہ ہو چکا تھا. 3 دن کے بعد یہ لوگ جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے. 3 دن اسی حالت میں رہے. تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ فلما آتوا پھر جب وہ حد سے بڑھ گئے اما نہو اس چیز میں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، انہو اس سے قلنا تو ہم نے کہا لہم ان کے لیے کون ہو جاؤ قرادۃ بندر خاسئین ذلیل و خوار. واستأذنا اور جب اعلان کیا ربو کا تیرے رب نے لَيَبْعَثَنَّ ضرور میں بھیجتا رہوں گا علیہم ان پر الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، یا ان کے اوپر مقرر کرتا رہوں گا، کھڑا کرتا رہوں گا قیامت کے دن پر من یسومہم ایسے لوگوں کو جو ان کو پہنچاتے رہیں گے سوء العذاب برے عذاب. اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں وہ بندر بنائے ہوئے تو چلو 3 دن کے اندر ختم ہو گئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان میں سے، ان لوگوں میں سے جو نافرمانی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ میں اپنے ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہوں گا جو قیامت تک ان کو عذاب دیتے رہیں گے، سزا دیتے رہیں گے. ان ربک بے شک تیرا رب لسریع العقاب وہ ضرور حساب کرنے والا ہے. سریع
جلدی عقاب جو ہے وہ حساب کرنے والا، سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ اللہ لغفور رحیم، البتہ وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی دونوں صفات یہاں پہ آ گئی ہیں کہ اللہ پکڑنے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ جلد جو ہے سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، فی الارض زمین میں، یعنی بانٹ دیا، پھر ان کو بانٹ دیا امما گروہوں میں، پھر ان میں بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو فرقے ڈال دیے۔ منہم الصالحون ان میں کچھ نیک ہو گئے، ومنہم دون ذالک اور کچھ اس کے علاوہ ہے۔ نیک کے علاوہ کیا ہوتے ہیں؟ بد، کچھ بد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ نیک ہے اور کچھ بد ہے۔ وَبَلَوْنَهُمْ اور ہم نے ان کو آزمایا بالحسنات بلائیوں کے ذریعے، والسیئات اور برائیوں کے ذریعے، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کی آزمائش کی۔ کیسے آزمائش کی؟ ان کو ہر طرح کی چیزیں دے کر، سہولتیں دے کر، آسائشیں دے کر۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر غریبی آ گئی ہے، جس کے اوپر برے حالات آ گئے، جس کے اوپر کوئی تکلیف آ گئی ہے، جس کے اندر مال کے نقصان ہو گیا، بس یہی آزمائش ہے۔ ہم جو مال کو آزمائش نہیں سمجھتے کہ کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ ہے، لیکن اس کے پاس فراوانی ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے۔ تو یہ جو نعمتوں یعنی اس طرح کی چیزوں کی فراوانی ہونا، یہ بھی ایک قسم کا اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ اللہ کی ناشکرے لوگ ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں باہر کے ممالک جو کافر ہے، آپ ان کے پاس کتنی نعمتیں ہیں۔ تو اسی طرح دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہوتے ہیں، اور جب ان کا دل چاہتا ہے جو مرضی بڑی سی بڑی باتیں کر لیتے ہیں، یعنی اس طرح کے معاملے کر لیتے ہیں، اور لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ہر چیز جو ہے وافر مقدار میں ہے۔ تو یہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ فرمایا وَبَلَوْنَهُمْ ہم نے ان کی آزمائش کی بالحسنات ان کو بلائیاں دے کر، بلائیاں یعنی کہ نعمتیں دے کر، وَالسَّیِّئَاتِ اور پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے برے حالات بھی رکھے، لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ شاید کہ وہ لوٹ جائے۔ برے حالات میں تو اکثر لوگ جو تھے نا وہ لوٹ آتے ہیں، کہ جب برے حالات آتے ہیں تو انسان اس وقت پھر بھی اللہ کی طرف آ ہی جاتا ہے۔ جیسے بیماری آ گئی تو انسان بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ اللہ اب تیری مان کے چلوں گا۔ اسی طرح برے حالات آ گئے، مال کے اندر نقصان ہو گیا تو انسان کہتا ہے کہ اللہ مجھے دے، اب میں یہ کروں گا، خرچ کروں گا، ایسے کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے طرح طرح کے حالات ان کے اوپر، اچھے حالات بھی برے حالات بھی دیے، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹ جائیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فخلف پھر اللہ فرماتے ہیں پیچھے آئے، من بعد ان کے پیچھے، خلف ایسے ناخلف، ووارث الکتابہ کہ وہ وارث بنے کتاب کے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے ایسے لوگ آئے کہ جو کتاب کے وارث بنے، یاخذون کہ وہ لینے لگے، عرض ھذا الادنی اس دنیا کی زندگی کے اسباب۔ کیا اسباب کیا ہے؟ کہ کتاب کو بیچنے لگے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا پہلی کتابوں کے بارے میں آتا ہے کہ کیا کرتے تھے کہ کسی کو کسی کے مطلب کی چیز بتا دی اور پیسے لے لیے اور اس کے حساب سے مسئلے کو ویسے کا ویسا بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وارث بنے کتاب کے اور وہ لینے لگے اسباب اس دنیا کی زندگی کے، ادنا، یہ ادنا ہے نا دنیا کی زندگی، ادنا ہمیشگی والی وہ ہے۔ اللہ فرماتے اس دنیا کی زندگی کے اسباب لینے لگے، وَيَقُولُونَ اور جب ان سے کہا جانے لگا کہ تم کیا کر رہے ہو تو وہ کہنے لگے سَيُغْفَرُ لَنَا کہ جلد ہی ہمارا رب ہمیں بخش دے گا۔ یعنی غلط بھی کام کرنا اور یہ بھی کہہ رہا کہ ہمارا رب جو ہے بڑا ہی غفور رحیم ہے، وہ بخش دے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ اور اگر آتے ان کے پاس عَرَضٌ اسباب مِثْلُهُ مانند اس کے، یاخذوا پھر لے لیتے۔ یعنی وہ پہلے کہتے کہ مطلب پہلے انہیں لیے، پھر وہ لینے کے بعد کہتے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، احساس ہوا، کسی نے احساس دلایا، وہ کہتے ہیں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، آپ نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ فرماتے پھر جیسے ہی ان کے پاس پھر ایسا معاملہ آتا پھر وہ لے لیتے۔ علم یؤخذ اللہ فرماتے کیا نہیں لیا ہم نے علیہم ان سے میثاق الکتابی پکا عہد کتاب میں، اللہ یقولو کہ تم نہ کہنا علی اللہ اللہ پر الا الحق مگر حق بات کہنا، ودرسوا ما فیہ اور انہوں نے خود بھی پڑھا اس کتاب میں، والدار الاخراتی کہ البتہ گھر جو آخرت کا ہے، خیر وہی بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ والذین یمسکون اور وہ لوگ جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا بالکتابی کتاب کو، واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، انا بے شک ہم لا نضیع ہم نہیں ضائع کرتے اجر المصلحین اجر نیکوکاروں کا، واسنتقنا الجبل اور اللہ فرماتے جب ہم نے ان کے اوپر بلند کیا پہاڑ، فوقہم ان کے اوپر اٹھایا، کانہم ذلۃ وہ سمجھے کہ سائبان ہے، وظنوا اور انہوں نے گمان کیا انہ
کہ بے شک وہ پہاڑ واقعی ان گر پڑے گا بہم ان پر خذو، تو اللہ نے فرمایا پکڑو. کیا یہ جو بنی اسرائیل تھے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کہنے لگے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی کتاب لے کے آئے، شریعت. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کوئی شریعت ہو جس پر عمل کرے. جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے، تورات کے احکام پڑھے، وہ کہنے لگے ہم تو اس کے اوپر عمل نہیں کر سکیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ایک زلزلہ سا آیا، پھر وہ کہتے ہیں کہ بادل آئے، اس طرح جو تھا یہ سارا، اور یہاں تک کہ دھواں بھی اٹھنے لگا تو سایہ بھی آیا، تو اس طرح سائبان بھی آیا. تو سارے لوگ جو تھے یہ بھی باہر جمع ہو گئے تھے، سارے جمع ہو گئے باہر کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جیسے کوئی باہر نکلتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پہ آ جاؤ یہاں. تو وہ کیا تھا، پہاڑ. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا تھا. ان کے سب کے، یہ سارے لوگ باہر نکل آئے تھے اور ان کے سروں کے اوپر پہاڑ اللہ نے، کون سا پہاڑ، کوہ طور. کوہ طور پہاڑ ان کو سروں زمین سے، یہ اللہ کی قدرت دیکھے کہ جو زلزلہ آیا اس نے صرف اس پہاڑ کو ہی ہلایا. اس پہاڑ کو نہ صرف ہلایا بلکہ زمین سے اکھاڑ کر ان کے سروں کے اوپر کر دیا، اور باقی کسی جگہ پہ کچھ حرکت ورکت نہیں ہوئی، بس یہاں پہ. پھر یہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کر دیا، اور کیا کہا گیا، خذو، پکڑو، ما آتیناکم بقوۃ، جو تمہیں اب دیا اس حکموں کو پکڑو مضبوطی سے. وہ کہہ رہے تھے نا ہم نہیں مانیں گے حکموں کو. اللہ نے فرمایا اب تمہیں یہ حکم میں کہہ رہا ہوں کہ پکڑو ان کو، مانو، نہیں مانو گے تو پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا. تو پھر انہوں نے کیسے کیا کہ اپنی دائیں آنکھ سے اوپر کو دیکھ رہے تھے اور بائیں آنکھ نیچے کر کے سجدے میں گر پڑے. سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم مانتے ہیں. اور کیا کہہ رہے تھے، دل میں کہہ رہے تھے نہیں مانتے، اور ویسے کہہ رہے تھے زبان سے کہہ رہے تھے مانیں گے، اور اپنی دائیں آنکھ سے اوپر دیکھ رہے تھے کہ کہیں پہاڑ گر تو نہیں رہا. اللہ چاہتا تو ان کو اسی وقت تباہ کر دیتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا. اللہ نے زبردستی یعنی ان کے اوپر پہاڑ جو تھا معلّہ کیا، اور زبردستی اپنے احکام جو تھے منوائے، اور کہا کہ خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو تمہیں دیا، بقوۃ، مضبوطی سے، وذکروا، اور یاد کرو، پڑھو اس کو، ما فیہ، جو اس میں ہے اس کو نصیحت سمجھو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم اس اللہ تعالیٰ